کے لیے معافی مانگی، پھر جا کے حکومت اس نے کیا۔ اب یہ کیوں مجبور کر رہے ہو؟ اپنے لوگوں کو کیوں مجبور کر رہے ہو؟ یہ آپ کا فلسفہ میں نہیں لگتا۔ آپ الیکشنوں کی منڈی لگائیں گے، الیکشن بیچیں گے، اسمبلیاں بیچیں گے، اس کو آپ نہ غداری سمجھتے ہیں نہ برا کام سمجھتے ہیں، اور جو اس کام کو روکتے ہیں ان کو آپ غدار کہتے ہیں۔ دماغ خراب ہو گیا آپ کا۔ ہمارے لیے تو مشکل ہو گیا۔ قرآن کریم کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت۔ اور ان حکمرانوں کا حکم یہ ہے کہ جھوٹ بولتے رہو، زندہ باد، نماز جمعہ بھی ادا کرتے رہو، نمازیں بھی پڑھتے رہو، جھوٹ بھی بولتے رہو۔ ہمارے لیے مشکل ہے، ہمارے لیے مشکل ہے خدا تعالیٰ کی احکامات کی نام خلاف ورزی کر سکتے ہیں۔ ہم نے سچ کہنا ہے، ہم نے جھوٹ کا وہ بیانیہ رد کرنا ہے۔ یہ اگر ہمارے گناہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم عمر کے اس حصے میں ہوں، یہ تو پھر بھی جوان ہے، یہ بھی جوان ہے، علامہ صاحب ہے، اگر آپ کو شوق ہے بھیج دو ہمیں جیل، مزہ آئے گا، وہاں آرام سے بیٹھیں گے، کتابیں پڑھیں گے، وہ کریں گے۔ ویسے بھی آپ نے شروع کر دیا، یہ جو کوٹ لکھپت کے 70 سالہ بوڑھوں کو آپ نے ہر ایک کو 280 سال جیل، خدا کو مانو یار، 280 years پر پرسن، اور کیا ہے؟ خدا کو مانو۔ جو لوگ اسمبلیاں بیچتے ہیں وہ پاکستان کے ہیروز ہیں، جو لوگ پیسے لے کے لوگوں سے وہ کرتے ہیں وہ پاکستان کے ہیروز ہیں، اور جو پاکستان کو ایک جمہوری پاکستان، ایک اچھا پاکستان، آئین کے تابع پاکستان، جس میں طاقت کا سرچشمہ منتخب پارلیمنٹ ہو، قوموں کی زمینیں ان کے حوالے ہوں، ایک اچھا خوشگوار بہترین پاکستان بنے، اس کے آپ خلاف ہو گئے، پھر ہمارا آپ کے ساتھ ایک چلنا مشکل ہو جائے گا۔ میں تو یہ نہیں کہتا، یہ بڑی پارٹی کے لوگ ہیں، ایسے اسمبلی میں پھر کون بیچے گا؟ اگر آپ کی یہ خواہش ہے تو ٹھیک ہے، اسمبلیاں بند کر دو، تالا لگا دو، آپ مزے کریں، ہم چلے جائیں گے گھروں کو، پھر دیکھیں گے، پھر عوام وقت اچھالے گی۔ ایسے دنیا میں فیصلے ہوں گے کہ دنیا حیران ہو جائے گی۔ گاڈ بلیس یو، بڑی مہربانی۔ بہت شکریہ۔